رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ نشریات میں آپ کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے وظائف کا۔ جناب قبلہ مفتی سہیل حمدی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر، مزاج بخیر، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ ہمارا وظائف کا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ آج جو سوال ہے یہ بہت پیش آنے والا تو ہے، یعنی ذاتی مشاہدے میں آپ کا ہم سے بہت زیادہ ہے مشاہدہ۔ میں نے ذاتی مشاہدے میں دیکھا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی سوسائٹی کا ایسا آدمی جو مالی طور پہ بہت مضبوط ہے اور لاکھوں لوگ اس کی طرف دیکھتے ہوں گے اور رش کی نگاہ سے یا شاید حسد کی نگاہ سے کہ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے اس کا عشر اشیر بھی ہمارے پاس ہو، لیکن جب آپ اس شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی نظر اس سے اوپر والے پہ ہوتی ہے اور وہ بھی جو ہے نا حسد میں مبتلا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس کیا ہے اس کے پاس، یعنی وہ پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہوتا۔ عزت کے حوالے سے معاملہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار فلاں کے بعد اتنی شہرت ہے، کاش ہمارے پاس اس کا 10% ہوتا، لیکن وہ اس مشہور آدمی کے بعد بیٹھے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ قطعی مطمئن نہیں ہے، وہ اس کو اور چاہیے اور چاہیے۔ مطلب وہ ٹھیک ہے، علماء سے ہم نے سنا کہ مزید کی طلب ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ہرس، لالچ ہونا، تو یہ اس تناظر میں مجھے یہ سوال لگتا ہے کہ شبانہ خاتون ہے لاہور سے، وہ کہتی ہیں ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، یہ سب حرام نہیں ہے، لیکن مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ میرے دل میں مال پیسے کی، خود کہہ رہی ہیں میرے دل میں مال پیسے کی بے پناہ ہوس ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن میری نظر میں جو اللہ نے دیا ہے، میری نظر اللہ نے جو دیا اس پر نہیں ٹکتی، بلکہ میں ہمیشہ یہی دیکھتی رہتی ہوں کہ فلاں مجھ سے زیادہ امیر ہے، فلاں کی گاڑی مجھ سے زیادہ اچھی ہے، فلاں کا بنگلہ تو بہت ہی اچھا ہے، دل شرمندہ بھی ہوتا ہے ساتھ، لیکن یہ لالچ نہیں رکتی۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میرے دل میں یہ جو لالچ ہے وہ مجھ سے دور ہو جائے، میں قناعت پسند بن جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا وسیم بھائی، یہ ہر دوسرے فرد کا مسئلہ ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ کسی کا ڈیزگنیشن، کسی کی عزت، مرتبہ، شہرت بہت زیادہ ہے نا، ابھی میں جانتا ہوں کون تھا، یہ پہلے کیا تھا، سب جانتا ہوں۔ اچھا کوئی یوں باتیں کرتا دکھائی دے گا، ابے جادو کروایا اس نے، جادو کے زور پر یہ اوپر ہے، چھوڑ دیجئے اس کو۔ اچھا کسی کے پاس مال و دولت ہو، بڑا کاروبار ہو، بزنس ہو، اس کے یعنی ادھر سے ادھر جانا، تو غیروں کو تو چھوڑیے، اس کے اپنے جو اس کے سامنے ہنستے مسکراتے ہیں، اس کی چاپلوسی کرتے ہیں، غیر موجودگی میں کہتے ہیں ہمیں حرام کا کماتا ہے۔ جی 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 جی، اچھا ایسے ہی تھوڑی ہاں، ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ اپنے معاملے میں ہم وکیل بن جاتے ہیں اور دوسروں کے معاملے میں فوراً جج بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنے معاملے میں جج بنیے، کیا کہنے، اور دوسروں کے معاملے میں وکیل بنیے۔ کیا بات ہے۔ اچھا جو کام اللہ تعالیٰ کے ہیں نا وہ ہم نے پکڑ لیے ہیں، اور جو کام ہمارے ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں۔ کیا کہنے، یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں وسیم بھائی جو آپ کو ابتری دکھائی دیتی ہے نا، نفسا نفسی کا عالم، ہم سنتے ہیں قیامت میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہ نفسا نفسی کم ہے، وہ تو نفسا نفسی بڑی زبردست قسم کی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، لیکن اس کی ایک جھلک ہمیں اس معاشرے میں کیا دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی ایک وجہ حسد، کینہ، بغض و عداوت، دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا، یہ خود اللہ کرے ختم ہو جائے نا تو ہمارے معاشرے میں سکون در سکون پیدا ہو جائے۔ اچھا میں اپنی بہن سے کہوں گا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ مولا مجھے دنیا کا مال حلال عطا فرما، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کریم میں دیکھیں اگر یہ بری بات ہوتی تو رب تعالیٰ فرماتا یوں دعا کرو، ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنہ، پھر دنیا بھی گئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا پہلے ہے نا، ہم رہ رہے ہیں، اور فی الآخرۃ حسنہ، یہ ہے امتزاج ہمارے دین اسلام کا، خوبصورت امتزاج کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آخرت تو مانگو لیکن دنیا بھی مانگو، طلب کرو، کیوں تمہیں تمہارا خاندان ہے، تمہاری فیملی ہے، تمہارے بچے ہیں، کہاں سے پالو گے؟ کیا تم دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ گے؟ یہ اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں
حج جیسے عظیم کام سے فارغ ہونے کے بعد کیا فرمایا؟ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یہاں جمعے کی نماز کی بات آ گئی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ دونوں جگہوں پر جو اللہ کا فضل ہے آپ مفسرین کو اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے کہا رزق حلال کی تلاش۔ جی واہ 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 واہ، بہت اچھی بات ہے یہ، لیکن دوسروں کے مال کو دیکھنا یا اس کے بزنس کو دیکھنا یا اس کی کارز گاڑیوں کو دیکھنا یا اس کے بڑے بنگلے کو دیکھ کر کہنا کہ اس کو کہاں سے مل گیا، مجھے مل جائے، اس سے کبھی ملے گا نہیں، اس سے کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ اور حسد کرنے والا اپنی پوری زندگی تو تباہ برباد کرتا ہے، اپنی عبادات بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حسد نیکیاں ایسے کھا جاتا ہے جس سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ ہاں کرنا ہے رشک کیجیے کہ مولا تو نے اس کو عطا فرمایا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں تو مجھے بھی عطا فرما، یہ کر لے۔ لیکن میں ایک بات عرض کروں کہ دنیا رشک کرنے کی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے کوئی ایسا ملینئر دیکھا ہے کہ جس کے پاس آپ بیٹھے ہوں بڑا پرسکون ہو؟ میں نے یہ دیکھا ہے، جو دنیاوی طور پر جتنا اوپر ہے نا، اس کی فکریں، اس کے غم، اس کی پریشانیاں ہم سے کہیں زیادہ ہیں۔ پھر آخرت میں حساب و کتاب کا چکر ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو رشک کیجئے، لیکن رشک دنیاوی معاملات میں نہیں، دینی معاملات میں کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اچھا جی، اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اس میں رش کرے بندہ۔ جی، کیا بندہ ہے بھائی، کیا خصوصیات ہیں اس میں؟ یہ نفلی روزے رکھتا ہے، میں بھی رکھوں، یہ تہجد پڑھتا ہے، یہ 2 رکعت پڑھتا ہے، میں 4 رکعت پڑھوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے میں عرض کروں گا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ دنیاوی معاملات میں وہ کریں، کر سکتے ہیں لیکن اچھی بات نہیں، اسے سراہا نہیں کیا۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ موتی کے پیچھے نہ پڑیں، آپ موتی والے کو پکڑ لیں، اس کی بارگاہ کو۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دربار سجایا نا، موتی یوں پھینکے، کہا درباریوں سے سارے اٹھا لو، سب اٹھے، ایاز نہیں اٹھا، تو یہ نہیں اٹھا، تو کہا کہ مجھے موتی نہیں موتیوں والا چاہیے۔ تو رزق حلال جو عطا فرما رہا ہے اس کی بارگاہ کو پکڑ لو، سب چیزیں مل جائیں گی۔ میری بہن، میں آپ کو عرض کروں گا کہ یہ لالچ، کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے، اس کے پیچھے نہ پڑیے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو پکڑ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو پکڑیں گی نا اور اس پر توکل کریں گی اور اس کی بارگاہ میں جھکیں گی، جو آپ کے لیے بہتر ہوگا وہ عطا فرمائے گا۔ نماز کی پابندی کیجئے، اور یہ دعا جو لالچ سے ہمیں بچاتی ہے، یہ میری زبان سے نکلی ہوئی نہیں ہے، نہ آپ بتا رہے ہیں، یہ میرے نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہے۔ آپ کے علم میں ہے نا، یعنی آقا علیہ السلام کے علم میں ہوگا نا کہ میری امت تمنا کرے گی نا، تو اسی لیے فرمایا مشکات شریف کی حدیث ہے یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من طمع یہدی الی طبع، اللہم انی اعوذ بک من طمع یہدی الی طبع۔ یہ اسکرین پر آ رہی ہوگی، فوٹو بھی لے لیں، اس کو یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی لالچ سے جو مہر لگنے تک پہنچا دے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ مہر لگنے تک پہنچا دے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں میں مہر لگ گئی۔ جی، جب مہر لگ جاتی وہ بندہ سننے کو تیار نہیں ہوتا پھر۔ صحیح، تو یہاں پر پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ دعا آپ ہر نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، اور اسی طریقے سے آپ فتاح اس کا معنی ہے بہت کھولنے والا، بہت راستے کھولنے والا۔ میں کسی کے پاس جاتا ہوں، یا میرا یہ کام بند ہے، ذرا کچھ کرو راستہ کھل جائے، وہ اپنی کوشش کرتا ہے نا۔ یہاں تو 2 جہاں کا خالق و مالک ہے، اس کی بارگاہ میں یہ رٹ لگا دیں، یا فتاح ایک کھولنے والے تو کھول دے، یا فتاح یا اللہ چلتے پھرتے بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھیے، آپ دیکھیں چند دنوں میں آپ کے حالات کیسے چینج ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، جزاک اللہ، واہ واہ، بہت شکریہ، بہت نوازش، بڑا کیا زبردست بات ہے۔ اور یہ اگر آپ، یعنی اگر آپ نے یہ بتایا تو اس کو اگر کوئی بھی کسی، یعنی یہ تو ایک خاص سچویشن ہے، کوئی بھی کسی بھی لیول پہ اپنے آپ کو فیل کرے، کسی کو کسی کی شہرت سے یہ ہو رہا ہے، کسی کو، تو یہ ہر جگہ پہ یہ میں یہ عرض کر دوں کہ ہم جو وظیفہ بتاتے ہیں نا، کیونکہ آپ شامل ہیں اس میں نا، اس میں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جمالی جلالی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے،
جو بھی یہ دیکھے کہ میں ان مسائل میں گرا ہوا ہوں وہ بغیر اجازت کے پڑھ سکتا ہے۔ واہ واہ صحیح، بالکل جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انشاءاللہ اس سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جاری رہے گا روزانہ کی بنیاد پر۔ ابھی میں وقفہ لیتے ہیں، نعتیہ مقابلہ ہے، نعت خواں حضرات اور جج صاحبان تشریف لا چکے ہیں، وقفے کے بعد ہم آتے ہیں دوبارہ۔ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا